اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی بہت پیاری ویڈیو ہے، آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں، اسکپ مت کریں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ظہور دجال۔ تو جو لوگ نئے ہیں وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا موضوع یعنی ظہور دجال۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے بندوبست ہی میں مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف مراجعت فرمائیں گے، یعنی چلے جائیں گے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 موار جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ماں باپوں، قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں، وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ لشکر کے آگے پیچھے بطور تلیہ روانہ ہو کر معلوم کر لیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ بس امام مہدی علیہ السلام عجلت و شتابی کو چھوڑ کر ملک کی خبر گیری کی غرض سے آہستگی اختیار فرمائیں گے۔ اس میں کچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ دجالی ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پلی ہوگی، گنگردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے تئیں خدا کہلائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے خرق و عادات ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا۔ مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت باغ کے مانند ہوگی اور باغ آگ کی مانند ہوگی۔ نیز اس کے پاس اشیاء خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درخت پھلدار، مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے۔ جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا اور اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل، کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے خروج کے بیشتر 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردہ ماں باپوں کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کی ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بددین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر بسبب محافظت فرشتوں کے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بس وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے تعین فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بد عقیدے و منافق لوگ خائف ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔
اس وقت مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر ان سے پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے۔ وہ ان کی گفتگو کے خلاف ادب سمجھ کر قتل کرنے کا قصد کریں گے، مگر بعض ان کے قتل سے منع ہوں گے اور کہیں گے کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے منع کیا کہ کسی کو بغیر اجازت کے قتل نہ کرنا۔ دجال کے سامنے جا کر بیان کریں گے کہ ایک گستاخ شخص آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دجال ان کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھے گا تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو، بس وہ آپ کے دو ٹکڑے کر کے دائیں بائیں جانب ڈال دیں گے۔ پھر دجال خود ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو تم میری خدائی پر پورا یقین کرو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کی الوہیت کا یقین کر چکے اور کسی قسم کا شک شبہ دل میں نہیں رکھتے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ بس وہ ان دونوں ٹکڑوں کو جمع کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا کہ اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا، تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کی ملعونیت کی خبر پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر اپنے معتدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو، بس وہ آپ کے حلق پر چھری پھیریں گے مگر اس سے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر ان بزرگ کو اپنی دوزخ میں جس کا ذکر اوپر گزر چکا ڈال دے گا، مگر خداوند کریم کی قدرت سے وہ آپ کے حق میں برد و سلام ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی مردہ کے زندہ کرنے پر قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو ویڈیو شیئر بھی کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔